السلام علیکم دوستوں، بزرگوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں، بزرگوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، ایک جو ہے درگیش تھے فقیر بابا، میں ان کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ، دوستوں بزرگوں۔ تو ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ جاتے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، جو ہے کلیم اللہ تھے۔ تو ایک بار دوستوں بزرگوں، ایک عورت نے موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، تو ایک عورت نے جو ہے گھر میں سے نکلی اور آواز دی کہ اے اللہ کے نبی، میری بات سن لیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام رکے اور بولے کہ بتاؤ تم کو کیا پریشانی ہے۔ تو اس عورت نے کہا دوستوں بزرگوں کہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، جو ہے میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو مجھ کو جو ہے لوگ مطلب تھوڑا سا عزیز رشتہ دار وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ بانچ ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ تو اس طرح سے تھوڑا سا مطلب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے پاس جاتے ہیں آپ، تو آپ اللہ سے یہ پوچھئے کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ تو بولی ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے تجھے بتاؤں گا کہ تیرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں ہے، جو ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، وہ اللہ سے آپ نے جو عرض کیا کہ یا اللہ، تیری فلاں بندی جو ہے کہتی ہے کیا میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، اس سے کہنا اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اس کے نصیب میں اولاد کا سکھ نہیں ہے، جو ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ عورت کھڑی ہوئی تھی، انتظار دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہوں گے، کیا بتاتے ہیں۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ کیا ہوا اللہ کے نبی، کہ دیکھ بھائی، میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا اور اللہ نے کہہ دیا کہ تیرے نصیب میں اولاد کا سکھ نہیں ہے، تو کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ خیر وہ بیچاری پہلے سے بے اولاد تھی، لیکن اور اس کو رنج و ملال ہوا، جو ہے۔ اب جو چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہے انسان، جو ہے۔ تو در بدر بھٹکنے سے کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اب کچھ ٹائم کے بعد جو ہے ایک فقیر درگیش بابا جو ہے آتے ہیں اس بستی کے اندر، اور وہ اپنے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ایک روٹی دے ایک بیٹا، دو روٹی دے دو بیٹے، تین روٹی دے تین بیٹے، چار روٹی دے چار بیٹے۔ تو دوستوں بزرگوں، وہ عورت جلدی سے نکلی گھر سے اور ان کو بلایا، تو اس کے گھر میں جتنی بھی روٹیاں تھیں ڈلیا کے اندر، جو ہے وہ ساری روٹیاں اس نے جو ہے ان کو فقیر بابا کو دے دیں، جو ہے۔ وہ کما بیش 7 تھیں یا 6 تھیں، میرے خیال سے وہ 60 روٹیاں تھیں دوستوں بزرگوں، تو اس نے انہیں دے دیں فقیر بابا کو۔ اب جو ہے وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، الحمدللہ اس کے یہاں جو ہے ایک بیٹا ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، اسی طرح سے ماشاءاللہ جتنی روٹیاں اس نے دی تھیں اتنے ہی بچے اس کے گھر میں ہو گئے، اور ماشاءاللہ اور بچوں کی کلکاریاں گونجنے لگیں اور اس کے گھر میں خوشحالی آ گئی اور رونق آ گئی، اور وہ مردہ دل عورت جو ہے پھر سے جی اٹھی دوستوں بزرگوں۔ اب کافی وقت گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام گزرتے ہیں وہاں سے، جو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نظر پڑی اس کے گھر میں کہ بھئی اس کے گھر میں یہ اتنے سارے بچے کہاں سے مطلب آ گئے اور کھیل رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ عورت نکلی گھر سے باہر، تو دوستوں بزرگوں وہ عورت کیا کہتی ہے، وہ عورت کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ، تو بھی جھوٹا اور تیرا اللہ بھی جھوٹا۔ نعوذ باللہ، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اولاد تو وہ اللہ نے دی، لیکن کیسے دی وہ آگے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو دوستوں بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام بڑے مایوس ہوئے اور سیدھا جو ہے وہ کوہ طور پر پہنچے اور جا کے بولے رب العالمین سے کہ یا اللہ، فلاں تیری بندی کہتی ہے کہ میں بھی جھوٹا اور تم بھی جھوٹے، کہ یا اللہ فلاں تیری بندی کہتی ہے کہ تم اللہ کے نبی بھی جھوٹے ہو۔ تو وہ دوستوں بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تو بھی جھوٹ بولتا ہے، کہ کیا ہوا موسیٰ، کہ تو نے کہا تھا کہ فلاں عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے،
تو اس کے گھر میں تو 7 بیٹے کھیل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ وہ دیکھو ایک پرات رکھی ہے اور ایک رکھی ہے چھری جو ہے، ان دونوں چیزوں کو لے جاؤ اور ہم کو جو ہے انسان کا گوشت لا کے دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ پرات اٹھائی اور وہ چھری لے کے چل دیے پوری بستی میں کہ بھائی اللہ کو جو ہے انسان کا گوشت چاہیے، اللہ نے انسان کا گوشت منگایا ہے، اللہ نے انسان کا گوشت منگایا ہے۔ مگر دوستو بزرگوں، گوشت جو ہے کسی نے نہیں دیا۔ پورے دن جو ہے گھوم پھر کے موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے بولے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے بولے کہ یا اللہ کسی نے نہیں دیا، انسان کا گوشت کسی نے نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ دیکھو فلاں جگہ ایک ہمارا بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں فلاں جگہ اور ایک درخت کے نیچے، تم وہاں نہیں گئے، جاؤ اس کے پاس جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اس کے پاس کہ بولے بھائی اللہ نے جو ہے انسان کا گوشت منگایا ہے۔ تو وہ شخص جو تھا اٹھ کے کھڑا ہوا فوراً اور بولا کہ اللہ نے انسان کے کون سے حصے کا گوشت منگایا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ بھائی یہ تو میں پوچھ کے ہی نہیں آیا، تو میں پوچھ کے آتا ہوں جو ہے۔ پھر اس شخص نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیں رک جاؤ کہ پتہ نہیں میرے رب کو جو ہے کون سے حصے کا گوشت چاہیے۔ تو دوستو بزرگوں، ان نے جانگ کا، رانگ کا، ہاتھ کا، پیٹ کا، کمر کا، یعنی اپنے جسم کے سارے حصوں کے اسی چھری سے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے جو ہے پرات کے اندر بھر دیے دوستو بزرگوں، اور موسیٰ علیہ السلام لے کے پہنچ گئے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ انسان تو تم بھی تھے، تم بھی بندے تھے، گوشت تم بھی اپنا دے سکتے تھے کہ یا اللہ میں بھی تو انسان ہوں، میں اپنے ہی گوشت دے دیتا ہوں۔ موسیٰ یہ وہی شخص ہے جس نے میرے نام پہ اپنے جسم کو کاٹ کے سارے حصوں کا گوشت تمہیں پرات بھر کے دے دیا، تو میں اس کی دعا کو کیسے رد کر سکتا ہوں موسیٰ؟ یہ اسی کی دعا سے میں نے جو ہے اس کے گھر میں جو ہے اولاد کا سکھ جو ہے اس کو دیا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ہے دوستو بزرگوں، یقین کے سودے ہیں سارے جو ہے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے دوستو بزرگوں، اللہ ہمارے دل میں رہتا ہے، اللہ ہمارے دل میں رہتا ہے۔ ہمارے ہندو بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں خدا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا کی ہے، الحمدللہ۔ تو یقین آپ کو جتنا ہوگا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرماتا ہوں، الحمدللہ۔ کہتے بھی بہت ہیں، سنتے بھی بہت ہیں، یا اللہ عمل سے خالی ہیں، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اپنے اور اپنے محبوب کی محبت ہمارے اور پوری امت کے دلوں میں جو ہے اتاریے میرے مالک، اپنے سے ہونے کا یقین جو ہے ہمارے دلوں کے اندر ڈالیے رب العالمین۔ یا اللہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ جس طرح سے بھی جس لائن سے بھی پریشان ہوں، یا اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائیے، صحت اور تندرستی انہیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، کرتے کرتے مرنے کی اور مرتے مرتے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔